السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، آمین یا رب العالمین۔ ویلکم ٹو انٹینسو 3 Day 8۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 5 فیملیز جو ہیں وہ یاد کر لی تھی، اسلمہ، علمہ، جاہدہ، تعلمہ اور تساءلہ۔ اب ان فیملیز کو سب سے پہلے ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلمہ یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم۔ علم يعلم تعلیما فهو معلم، علم يعلم تعلیما فهو معلم، الامر منه علم والنهی عنه لا تعلم والظرف منه معلم۔ جاہد يجاہد جہادا ومجاہدة فهو مجاہد، جوہد یجاہد جہادا ومجاہدة فہو مجاہد، الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد والظرف منہ مجاہد۔ تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، الامر منہ تعلم والنہی عنہ لا تتعلم والظرف منہ متعلم۔ تساءل یتساءل تساؤلا فہو متسائل، تسوئل یتساءل تساؤلا فہو متسائل، الامر منہ تساءل والنہی عنہ لا تتساءل والظرف منہ متسائل۔ یہ 5 فیملیز ہم نے یاد کی تھی۔ اب اس میں آپ کو کچھ شارٹ کٹس بتاؤں گے، کبھی آپ لوگ بھول جائیں گے یہاں پہ کیا آتا ہے تو پھر اس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فیملیز آپ نے ویسے تو یاد کرنی ہے، لیکن کچھ شارٹ کٹس ہوتے ہیں، جیسے اسم فاعل جو ہوتا ہے، اسلم یسلم اسلاما فہو، جو مسلمن ہے وہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل ہوگا ہمیشہ فرسٹ لائن کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ لائن جو ہم لوگ فیملیز یاد کر رہے ہیں اس کے فرسٹ لائن کے اینڈ پہ ہوگا اسم فاعل، اس کی ساؤنڈ ہمیشہ کیا ہوگی؟ مو ای، اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی ہمیشہ؟ مو ای۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو باقی فیملیز، ٹھیک ہے۔ تو اسم فاعل جو ہے فرسٹ لائن کا جو اینڈ والا ورڈ ہوتا ہے اس کی ہمیشہ ساؤنڈ ہوگی مو ای۔ مسلم، معلم، مجاہد، متعلم، متسائل۔ اسم مفعول جو ہے جو سیکنڈ لائن کے اینڈ پہ ہوتا ہے، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، جو سیکنڈ لائن کے اینڈ پہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم مفعول، اور اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے ہمیشہ مو آ۔ مسلم، معلم، مجاہد، متعلم، متسائل، ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلم یسلم اسلاما، ٹھیک ہے۔ اسلم یسلم اسلاما آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی نیکسٹ لائن بھی خود بنا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیسو کیسے بناتے ہیں، پاسٹ سے پیسو کیسے بناتے ہیں، پریزنٹ سے پیسو کیسے بناتے ہیں۔ تو جو پاسٹ پیسو ہوگا، پاسٹ کا جو پیسو ہوگا جو سیکنڈ لائن سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے، اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ او ای، اسلمہ۔ او ہم لوگ زیادہ لگا سکتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور ای ہم لوگ لاسٹ حرف سے پہلے لگائیں گے۔ لاسٹ حرف میں ہم لوگ کچھ چینج نہیں کریں گے، لاسٹ حرف کی ہم لوگ حرکت کی بات نہیں کر رہے۔ تو جو پاسٹ پیسو ہے اس کی ساؤنڈ ہم نے کیا پڑھی تھی؟ او ای۔ جو پریزنٹ پیسو ہے اسلمہ یسلم، جو پریزنٹ پیسو ہے یسلم، اس کی ساؤنڈ ہمیشہ کیا ہوگی؟ او آ۔ او آ، او ایک لگائیں گے اور آ ہمیں جتنے چاہیے اتنے لگائیں گے، لاسٹ والے حرف کو چھوڑ کے، مطلب یسلم، منہ کو چھوڑ کے یسلم، او آ ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے۔
اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم نے جو فیملیز یاد کی ہیں، ہم نے 5 فیملیز یاد کی ہیں، اسلم، علم، جاہد، تعلم، تساءل. ہم ان کو گروپ بنا لیتے ہیں، ان کا ایک گروپ اس طرح بناتے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں نا، ان کا ہم گروپ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. پہلا ہے اسلم، علم، جاہد کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلم، علم، جاہد، یہ گروپ 1 ہے. اب اس کو ہم نے گروپ 1 کیوں کیا؟ کیونکہ ان میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کامن ہیں. کامن کیا چیزیں ہیں کہ ان فیملیز کے جو پریزنٹ ٹینس ہیں نا، ان فیملیز کے پریزنٹ ٹینس او سے سٹارٹ ہوتے ہیں، مطلب ان کے اوپر پیش ہوتی ہے یسلمو، یعلمو، یجاہدو. باقی جتنی بھی ہم لوگ فیملیز پڑھیں گے نا، کسی فیملی کا بھی پریزنٹ ٹینس یو سے سٹارٹ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی بھی پریزنٹ ٹینس ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ یو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ ان 3 فیملیز سے بلانگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر لکھا ہوا ہے یفرقو تو یو سے سٹارٹ ہو رہا ہے پریزنٹ ٹینس، تو ہم لوگ کہیں گے یہ ہاں یہ اسلم، علم یا جاہد سے یہ فیملی سے بلانگ کرتا ہے. پھر ہم لوگ فردر اس کو دیکھیں گے کہ وہ ان تینوں میں سے کون سی فیملی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم نے گروپ 1 بنا لیا. کیوں اس کا گروپ 1 بنایا؟ کیونکہ یہ جو 3 ہیں ان فیملیز کے جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ یو سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یسلمو، یعلمو، یجاہدو، پریزنٹ ٹینس، ٹھیک ہے، ان میں یہ چیز کامن ہے. اچھا اب ہم لوگ یہ گروپ 1 دیکھ لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کامن کیا کیا چیزیں اور کیا کیا چیزیں ان میں کامن ہیں، ٹھیک ہے. آج ہم لوگ جو پڑھیں گے نیکسٹ 3 فیملیز پڑھیں گے. ہم نے 8 فیملیز یاد کرنی ہے، 5 ہم لوگ یاد کر چکے ہیں اور لاسٹ جو 3 ہیں وہ ہم لوگ یاد کریں گے آج. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان فیملیز میں گروپ ہم لوگوں نے ان کا گروپ کیوں بنایا ہے. ان کو ہم لوگ گروپ اس لیے بنایا کیونکہ ان میں کچھ چیزیں کامن ہیں اور گروپ بنا کے ہم لوگ ان کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی ہمیں. تو یہ ہے ہمارے پاس گروپ 1 جس میں آتا ہے اسلم، علم اور جاہدہ فیملیز، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا ہم میچ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ گروپ میں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان تینوں کا پریزنٹ ٹینس یو سے سٹارٹ ہوگا اور کسی بھی فیملی کا پریزنٹ ٹینس یو سے سٹارٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ یہ جو ان کی جو کمانڈز ہیں نا وہ بھی آپس میں مطلب ان کا ساؤنڈ ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسلم، علم، جاہد. اور ان کی جو فاربیڈنگ ہے، فاربیڈنگ بھی ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہے، جیسے مطلب تو سے سٹارٹ ہوتی ہے، او سے، او، لا تسلم، لا تعلم، لا تجاہد، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح آپس میں میچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک گروپ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ گروپ 1 میں اسلم، علم اور جاہدہ آتا ہے اور اس میں جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ یو سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ. یہ 3 فیملیز ہیں جس میں پریزنٹ ٹینس یو سے سٹارٹ ہوتا ہے، باقی کسی بھی فیملی کا پریزنٹ ٹینس یو سے سٹارٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو گروپ ہے وہ ہم نے یاد کی ہوئی ہیں 2 فیملیز. اب یہ کیا ہیں؟ تعلم اور تساءل، ٹھیک ہے، تعلم اور تساءل. اب اس میں جو روٹ لیٹرز ہیں نا وہ کیا ہیں؟ عین، لام، میم روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو تا ہے نا، یہ تا جو ہے یہ فیملی کا پارٹ ہے، یہ فیملی کا حصہ ہے. یہ عین، لام، میم روٹ لیٹرز ہیں اور باقی کوئی بھی روٹ لیٹرز ہوئے تو تا ہمیشہ رہے گا. تا روٹ لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تا ہمیشہ رہے گا. جیسے نون، زا، لام اگر روٹ لیٹر ہو تو ہو جائے گا تنزل، یتنزل، تنزلا. تو یہ تا جو ہے یہ فیملی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا ان دونوں کو ہم نے کیوں ایک گروپ میں رکھا؟ ان دونوں میں کامن یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں فتحہ فیملیز. فتحہ کہتے ہیں زبر کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں زیادہ ہمیں زبر دکھائی دیتی ہے. تعلم، یتعلم، آ آ آ آ آ آ، ٹھیک ہے. یہ سارے تساءل، یتساءلو، یہ ایک جیسے لگ رہے نا. تعلم، تساءل، یتعلم، یتساءل، تعلما، تساؤلا، ایک جیسے لگ رہے ہیں. اور ان کی جو امر اور فاربیڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی سب میں زبر آتی ہے. اس میں جس طرح ہم لوگوں نے اسلم، علم اور جاہد میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسلم، علم، جاہد. اس میں کیا ہوگا؟ تعلم، تساءل. یہ فتحہ فیملیز اس لیے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری فتحہ ہوتی ہیں، بہت ساری زبر ہیں اس میں، ٹھیک ہے. لا تتعلم، لا تتساءل، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو ہے روٹ لیٹر تساءل فیملی میں روٹ لیٹرز ہیں سین، حمزہ اور لام. اور جو تا ہے اور جو الف ہے یہ دونوں فیملی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگ اگر کوئی اور روٹ لیٹر کے میں کوئی اور ورڈ دیکھیں اس فیملی کا تو ہم لوگ دیکھیں گے تنافس، یتنافسو.
تو تا اور الف جو ہے اس فیملی کا حصہ ہے. ساؤنڈ مطلب ساؤنڈ کا مطلب ہے حرکات، زبر زیر پیش، اور کچھ حروف جو ہیں وہ اس فیملیز کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے اس میں تا الف ہے، اس میں صرف تا ہے اور شد ہے فیملی کا حصہ. علامہ میں جو شد ہے وہ فیملی کا حصہ ہے. اسلمہ میں حمزہ جو ہے وہ فیملی کا حصہ ہے. اچھا پھر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. روٹ لیٹرز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فا، عین اور لام. فا کو ہم کہتے ہیں فرسٹ، اور عین جو ہے وہ مڈل ہے، اور لام جو ہے وہ لاسٹ لیٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عین لام میم میں عین جو ہے وہ فا لیٹر ہے، لام عین لیٹر ہے، اور میم جو ہے وہ لام لیٹر ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ روٹ لیٹرز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فا عین لام لیٹرز. ٹھیک ہے، تو ہم نے گروپ 1 میں پڑھا اسلمہ، علمہ، جاہدہ، جس کا پریزنٹ ٹینس ہمیشہ یو سے سٹارٹ ہوگا. اور پھر ہم نے گروپ 2 میں پڑھا تعلمہ اور تساءلہ. یہ فیملیز جو ہیں یہ فتحہ فیملیز ہیں، اس میں زبر بہت زیادہ آتی ہے، فتحہ. ٹھیک ہے، تعلمہ یتعلم تعلما. ویسے آپ نے یہ ساری یاد کرنی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے، تو پھر انسان کو ان باتوں سے یاد رہ جاتی ہے جو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا آ جاتا ہے لاسٹ گروپ ہمارا آ جاتا ہے. اس میں ہماری 3 فیملیز ہیں: اقترب، انقلب، استغفر. اقترب، انقلب، استغفر. پہلی فیملی یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اقترب یقترب اقترابا. اقترب یقترب اقترابا، یہ 3 آپ نے یاد کر لیے. اقترب یقترب اقترابا. اسم فاعل کی ساؤنڈ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے یہ پڑھا کہ اسم فاعل کی ساؤنڈ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ منہ ای. ہم لوگ اسم فاعل جو ہے ہم لوگ اس سے نکالتے ہیں پریزنٹ ٹینس سے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ منہ ای. یقترب مقتربن، منہ ای مقتربن. پیسو ہے، پیسو کیا ہوگا؟ او ای ساؤنڈ. زیادہ ہم لوگ او لگائیں گے، اور ایک جو ہے لاسٹ والے سے پہلے ہم لوگ ای لگا دیں گے. اقتریبا. اور پریزنٹ پیسو کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ او آ. او ایک لگائیں گے، اور لاسٹ والے سے پہلے جتنے اور چاہیے ہم لوگ آ لگا دیں گے. او آ. یقترب اقترابا فہو. اسم مفعول کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ منہ آ. مقتربن. اسم فاعل کیا ہے؟ مقتربن. اسم مفعول کیا ہوگا؟ مقتربن. ٹھیک ہے، الامر منہ اقترب. یہ ہم کہاں سے دیکھتے ہیں؟ پاسٹ ٹینس سے یاد کرتے ہیں. اقترب. والنہی عنہ لا تقترب. لا تقترب. والظرف منہ مقترب. اسی سے میچ کر رہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، میں صرف آپ کو تھوڑا بہت سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یاد آپ لوگوں نے کرنے ہیں اس طرح کہ جب آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے کہ ہم لوگ اقترب ہوگا یا اقترب ہوگا. سوچ کے نہیں بولنا. جب یاد کر لینا ہے تو 100% یاد کر لینا ہے. مطلب آپ نے آپ کی زبان میں یہ بالکل جو ہے نا ایک دم آنا چاہیے. اچھا، نیکسٹ جو فیملی ہے نیکسٹ ہے انقلبہ. اقتربہ فیملی میں جو ہمارے پاس روٹ لیٹرز تھے وہ تھے قاف، را اور با. قاف، را اور با جو ہے ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں، اور اس میں جو ہمارے پاس باقی جو رہ گئے وہ شیپ کا حصہ ہے، مطلب فیملی کا حصہ ہے. جیسے ای فیملی کا حصہ ہے، تا بھی فیملی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اقتربہ، قاف، را اور با روٹ لیٹرز ہیں. نیکسٹ ہے انقلبہ. انقلبہ میں قاف، لام اور با جو ہے روٹ لیٹرز ہیں، اور جو ان ہے ان یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فیملی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ورڈ ہوگا اس میں ان اگر ہوا تو ہم لوگ اس کو کہیں گے وہ انقلبہ فیملی سے بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے ای ہوگا اور تا ہوگا اس فیملی میں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے انقلب ینقلب انقلابا فہو منقلب. منقلب منہ ای ساؤنڈ ہے. اس فیملی کا کوئی بھی ورڈ اگر ہوا، اس فیملی کا کوئی بھی ورڈ اگر آپ کے پاس ہوا تو اس کا پیسو نہیں ہوگا، پیسو لائن اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس فیملی کا کوئی بھی ورڈ آپ کے پاس ہوا تو اس کی پیسو لائن نہیں ہوگی، اس کا اسم مفعول نہیں ہوگا، اس کا پاسٹ پیسو پریزنٹ پیسو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے الامر منہ انقلب
والنحي عنه لا تنقلب والظرف منه منقلب. منقلب اب اس سے میچ نہیں کرتا منقلب، اسم مفعول جو ہوتا ہے نا اس سے میچ کرتا ہوتا ہے، لیکن اس فیملی کا اسم مفعول نہیں ہوگا، لیکن یہ جو ہے والظرف منه یہ وہی ہوگا، منقلب اسی طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ لوگ ہم لوگوں نے اس کو گروپ میں ایک گروپ میں کیوں رکھا؟ سب سے پہلی بات کہ یہ فیملیز جو ہے نا تینوں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں ای سے. کس سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ ای سے. اقترب، انقلب، استغفر. اور ان کا ساؤنڈ سیم ہے، ان کے ساؤنڈ سیم ہے، ان کی شیپ سیم نہیں ہے لیکن ان کے ساؤنڈ سیم ہے، اس لیے ہم لوگوں نے ساتھ رکھا ہے. جس طرح نیکسٹ پڑھ لیتے ہیں استغفر یستغفر. اس میں اب کیا ہے؟ غین، فا اور را جو ہیں وہ روٹ لیٹرز ہیں، باقی است جس کے شروع میں است آ گیا نا وہ استغفر فیملی سے بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو است ہے نا، است یہ تین جو لیٹرز ہیں است یہ فیملی کا حصہ ہے. تو استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر، استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر، الامر منه استغفر والنهي عنه لا تستغفر والظرف منه مستغفر. ٹھیک ہے. یہ فیملیز آپ نے یاد کرنی ہیں. اور یہ تینوں ایک گروپ میں کیوں رکھی ہم نے؟ کیونکہ دیکھیں ایک جیسے لگ رہے ہیں. اقتربا، انقلبا، استغفر، ای آ آ ای آ آ ای آ آ. یقترب، یا آ آ ای. ینقلب، آ آ ای. ٹھیک ہے. یستغفر، آ آ ای. اسی طرح ایک جیسے ساؤنڈز ان کی سیم آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات کہ یہ ای فیملیز ہیں، اقترب ای سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور دوسری بات ان کی ساؤنڈز سیم ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ان کو ساتھ رکھا ہے. اقترابا، انقلابا، استغفارا، مقترب، منقلب، مستغفر. اقتربا، استغفر، اس کی تو پیسیو لائن ہوگی نہیں. یقترب، یستغفر، اقترابا، مقترب، مستغفر. اقترب، انقلب، استغفر. لا تقترب، لا تنقلب، لا تستغفر. مقترب، منقلب، مستغفر. ان کی ساؤنڈز سیم ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ان کو ایک گروپ میں رکھا ہے. یاد آپ نے تینوں کرنی ہے، یاد آپ نے تینوں فیملیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اقترب یقترب اقترابا فهو مقترب، اقترب یقترب اقترابا فهو مقترب، الامر منه اقترب والنهي عنه لا تقترب والظرف منه مقترب. انقلب ينقلب انقلابا فهو منقلب، الامر منه انقلب والنهي عنه لا تنقلب والظرف منه منقلب. استغفر يستغفر استغفارا فهو مستغفر، استغفر يستغفر استغفارا فهو مستغفر، الامر منه استغفر والنهي عنه لا تستغفر والظرف منه مستغفر. اچھا اب اس طرح میرے بولنے سے آپ کو یاد تو نہیں ہوگا، آپ کو یاد خود کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تین فیملیز آپ نے یاد کرنی ہے، اور یہ ہماری ہو گئی ہیں 8 فیملیز کمپلیٹ. ہماری 8 فیملیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں. یہ سب فیملیز آپ کو یاد ہونی چاہیے 100%. ٹھیک ہے. اور ان فیملیز کو یاد کرنے کے بعد ہمیں ہم جو ہے کوئی کسی بھی روٹ لیٹر کو کسی بھی فیملی میں جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں. کسی بھی روٹ لیٹر کو کسی بھی فیملی میں اگر رکھ کے ہم لوگ دیکھیں تو ہم اس کے سارے فیملی ممبرز بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم لوگ عین لام میم ہی لے لیں، اگر ہم لوگ عین لام میم ہی روٹ لیٹر لے لیں اور اس کو اس فیملی میں اگر ہم لوگ رکھیں استغفر فیملی میں، تو استعلم یستعلم استعلاما فهو مستعلم، استعلم یستعلم استعلاما فهو مستعلم، الامر منه استعلم والنهي عنه لا تستعلم والظرف منه مستعلم. یہ ابھی میں بول رہی ہوں، لیکن آپ کو آپ لوگوں کو ابھی نہیں ہو رہی ہوگی، ابھی یاد نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ آپ کو فیملیز نہیں یاد. جب آپ کو فیملیز پکی یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگ کوئی بھی روٹ لیٹرز لے کے ان فیملیز میں اپلائی کر سکیں گے اور ان کا ہر ایک ممبر بتا سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کو ایسے یاد کرنا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا کہ ہم نے یہ گروپ 3 پڑھنا تھا اور یہ جو 3 فیملیز تھی یہ یاد کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ فیملیز آپ نے یاد کرنی ہے.
اور لاسٹ میں ایک بات شیئر کروں گی کہ اگر آپ کو کبھی یہ فیل ہو کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا یا میں نہیں کر سکتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یا ایسا کچھ بھی، تو یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے آگے اس لیے نہیں لایا کہ ہم کوئٹ کر دیں، اس لیے نہیں لایا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ اب ہم نہیں کر سکتے. ہم لوگ کافی پڑھ چکے ہیں. اب ایک آیت کا سمجھ آنا کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ آ رہی ہے، اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یوز کیا ہے، فعل، فاعل، اسم سب اللہ تعالیٰ نے کیسے یوز کیا ہے، تو یہ کہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو باقی بھی سمجھ آ سکتا ہے، آپ باقی بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جانا کہ مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا اور میں نہیں کر سکتی، تھوڑا ہو رہا ہے تھوڑا کریں، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا کہ میرے سے ہوگا نہیں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تھوڑا سمجھ آ رہا ہے تھوڑا سمجھیں. بس اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنے آگے لایا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مجھ میں کچھ نظر آیا، تبھی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے یہ پڑھنے کا، یہ قرآن سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے امید ہے کہ مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے سمجھ آ سکتی ہے قرآن. کیونکہ ہم سے بہتر تو ہمیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم سے بہتر ہمیں اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں. بے شک آپ کے ساتھ والے یا آپ کے دوست یا آپ کے گھر والے یا باہر والے آپ کو کہیں کہ آپ کسی کام کے نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کس میں کیا کیا صلاحیتیں ڈالی ہیں، کس انسان میں کیا کیا صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ پھر اس انسان سے کام لیتے ہیں. تو اگر اللہ ہمیں اتنے آگے لایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور بھی کر سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں اور بھی قرآن کو انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے مزید جو ہے پڑھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.